انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ایک واقعہ ہے بڑا زبردست واقعہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا رحمت بنایا۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، ہمارے نبی تو غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو دھتکارے نہیں تھے، اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے تھے۔ مکہ کے اندر ایک بیوہ عورت تھی۔ میرے دوستو یہ لکھنے والا واقعہ ہے، دل کے اندر نقش کر کے جائیے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا دریائے دلی دی تھی، کیا رحمت بنا کر کے بھیجا تھا کہ بے کسوں کا مالی، بے کسوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا، کیونکہ خود میرے نبی یتیم تھے، اس لیے یتیموں کی زیادہ فکر میرے نبی کے دل میں رہتی تھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بیوہ عورت، ایمان والی نہیں، کافرہ عورت، جب اس کا شوہر انتقال ہو گیا اور اس بیوہ عورت کا ایک بچہ تھا جو 8 سال کی عمر کا تھا، تو اس بچے نے جب ہندوؤں غیروں کا تہوار آتا ہے، ہولی یا جو بھی ان کا تہوار ہوتا ہے، جو میلہ لگتا ہے، اب بیوہ عورت تھی، گھر سے نکال دیا تھا ان کے بھائیوں نے، ان کے دیوروں نے، ان کے جو بڑے تھے ان کے گھروں میں، وہ سب نکال دیا تھا، ایک جھوپڑے میں رہتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ تو ایک دن اس کے بچے نے پوچھا، امی جان میں نے 8 سال کی زندگی گزاری، ہمارے ابا تو ہے نہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، آج عید کا دن تھا ہمارا، ہم اپنے بتوں کے سامنے جا کر عبادت کرتے ہیں، کم سے کم آج تو نئے کپڑے پہن لیتی، نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشی میں تو شریک ہو جاتی۔ فرمایا بیٹا جب تو بڑا ہو جائے گا، پیسے کمائے گا، پھر میں نئے کپڑا پہن لوں گی۔ بیٹا ہمارا کون ہے جو ہمیں نیا کپڑا دلوا سکے، ہمیں تو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت فاقے سے گزارتے ہیں، بیٹا ہم نیا کپڑا کہاں سے لائیں؟ کہا ماں ہمارا جو چچا ہے، ہمارے ابا نے جو زمین و جائیداد چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم اپنے چچا سے جاتے ہیں، ایک چادر کی فرمائش کرتے ہیں، ایک جوڑا کپڑا لے کر آتے ہیں۔ فرمایا بیٹا مت جاؤ، تیرا چچا بڑا ظالم ہے، تمہیں ماریں گے، تمہیں پیٹیں گے، تمہیں بہت برا بھلا کہیں گے، بیٹا تو نہ جا اپنے چچا کے پاس۔ کہا امی جان میں اپنے چچا کے پاس جو جا رہا ہوں، اپنے ابا کی زمین مانگنے کے لیے نہیں، اپنی ابا کی جائیداد مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں وراثت کے اندر حصہ لینے نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا چچا جان صرف میری امی کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیجئے، ایک جوڑا کپڑا دے دیجئے تاکہ میری امی کی بھی عید ہو جائے، میری امی بھی آج عید کے اندر جائے، ہمارا ایک بڑا تہوار ہے، اس کے اندر میری امی کم سے کم نیا جوڑا پہن کر جائے گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، میرے امی کو بھی خوشی ہوگی۔ کہا بیٹا مت جا، لیکن بچہ تھا 8 سال کا، اپنی امی کو نئے جوڑے پر دیکھنے کے لیے ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں اپنے چچا کے پاس۔ چنانچہ وہ معصوم سا بچہ گئے اور جا کر کہا چچا جان میں زمین مانگنے کے لیے نہیں آیا، جائیداد مانگنے کے نہیں آیا، اپنے ابا کی وراثت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنی امی کے لیے ایک چادر ایک جوڑا کپڑا مانگنے کے لیے آیا۔ اے امی، اے میرے چچا جان آپ میرے امی کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا انتظام کر دیجیے۔ وہ ظالم چچا اس معصوم سے 8 سال کے بچے کو ایسے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں اور گالیاں ایسی بکتے ہیں، فرماتے کہ جب وہ بچہ بھاگنے لگا تو ایک پتھر بڑا سا اٹھایا، ایک بن اٹھایا اور بچے کے سر پر دے مارا، جس سے بچے کا سر پھٹ گیا اور خون کے فوارے چھٹنے لگے۔ بچے نے چیختا چلاتا کہا او لوگوں مجھے بچاؤ، اس ظالم سے بچاؤ۔ اور جب بچہ بھاگتے ہوئے آ رہا تھا وہ ظالم چچا کہا اے سن لے میرے بھتیجے، اگر تیری امی مر بھی جائے تو کفن بھی مانگنے کے لیے میرے پاس نہ آ جانا، کفن کا کپڑا بھی مانگنے کے لیے مت آ جانا، اگر مانگنے آؤ گے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا روتا بلکتا ہوا اپنی امی کے جھوپڑے میں آتے ہیں۔
امی پہلے سے رو رہی تھی، کیونکہ جب بچے کو چوٹ لگتی تھی وہ درد ماں کو ہوتا ہے، چاہے ماں دیکھے نہ دیکھے۔ اللہ نے ماں بیٹے کا ایک ایسا کنیکشن پیدا کیا کہ اگر بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے دل مچلنے لگتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ دیکھا کہ میری ماں تو پہلے سے رو رہی ہے۔ جب ماں روئی رہی، بچہ آیا، بچے کو گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور کہتی ہے میرے بچے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے ظالم چچا کے پاس مت جاؤ، وہ بہت ماریں گے پیٹیں گے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور جب بچہ واپس آ رہا تھا تو ایک آدمی ملا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تیرے سر سے خون نکل رہے، کہاں روتے ہوئے جا رہا؟ کہا کیا کروں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا ایک چادر مانگنے کے لیے، ایک جوڑا مانگنے کے لیے، لیکن میرے چچا نے میری بہت پٹائی کی، مجھے بہت گالی دی، اس لیے اب واپس اپنا گھر جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے بچے، تمہیں چچا دے یا نہ دے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کعبے کے پاس ایک محمد نام کا شخص ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بچہ ایک مرتبہ اس محمد سے جا کر تو فریاد کر لے، قسم اللہ کی دنیا والے کوئی دے نہ دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد تمہیں ضرور چادر کا انتظام کرا دیں گے، کپڑے کا انتظام کرا دیں گے۔ اب وہ بچہ کہا کہ میرے چچا اب میں تو پہلے گھر جاؤں گا، اپنے امی سے مشورہ کروں گا۔ کتنے وہ اطاعت گزار بچے تھے۔ جب امی کے پاس آئے روتے ہوئے، امی نے خون صاف کیا، مٹی باندھی، بچے کو کھانا کھلایا، روتے روتے کہا امی جان، چچا نے تو مار کے ہمیں بھگا دیا، لیکن ایک آدمی نے مجھے بتا دیا ہے کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جو خانے کعبہ میں رہتا ہے، کعبے کے غلاف کے پاس رہتا ہے، کعبے کے دروازے کے پاس رہتا ہے، وہ محمد ہر سائل کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں امی جان اس محمد سے ایک مرتبہ میں ملاقات کروں، آپ کے لیے چادر مانگ لوں۔ جو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر تھی، جب کہا کہ میں محمد نام کا ایک آدمی کا نام سنا ہے، محمد کا پتہ مجھے ایک نے بتا، وہ ماں جو گود میں بٹھا کے رکھی تھی اپنے بچے کو، فوراً دھکیل کے ایسے پھینکتی ہے، کہنا بیٹا نہ، وہ محمد کا نام بھی مت لینا ہمارے گھر میں، کیونکہ وہ محمد تو شاعر ہے، وہ محمد تو مجنوں ہے، وہ محمد تو دیوانہ ہے، وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ نہیں بیٹا، اس محمد کے پاس نہ جانا، کہ قرآن نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ لوگوں نے میرے نبی کو دیوانہ کہا، مجنوں کہا، شاعر کہا، لیکن پھر بھی میرے نبی تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ سب کچھ سننے کے باوجود بھی میرے نبی لوگوں کی فریاد رسی کو پورا کرنے والے تھے۔ کہا میرے امی، چاہے دنیا والے جو کہے، لیکن میں ایک مرتبہ اس محمد سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے کہ ایک مرتبہ جا کر میں اس محمد سے مل کر کے آؤں اور اس سے آپ کے لیے چادر طلب کر لوں، شاید وہ محمد مجھے عطا کر دے۔ چنانچہ وہ بیٹا روتے گئے، جب خانے کعبہ پر پہنچے، اب اتنے سارے آدمی بیٹھے ہوئے، 8 سال کا بچہ، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ محمد کون ہے۔ وہ بچہ خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے خانے کعبہ کا چکر لگایا، پورے صحن کعبہ کے اندر گھوما، اور ہر جگہ مجلس لگی ہوئی تھی، سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور قسم اللہ کی اس آدمی کے چہرے کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس آدمی کے چہرے کے اندر جو نورانیت ہے، میں نے بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھا، وہ نورانیت، وہ خوبصورتی کسی آدمی کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ہو نہ ہو یہی محمد ہوگا۔ چپکے سے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر وہ بچہ کہتا این محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ میرے نبی نے یوں گردن اٹھائی اور بچے کی شکل کی طرف دیکھا، کہا ہاں میں محمد ہوں، لیکن تو کون؟ فرمایا میں یتیم ہوں۔ کیا بچہ فرمایا؟ کہ میں یتیم ہوں۔ جو نبی بیٹھا ہوا تھا فوراً کھڑے ہو گئے اور اس یتیم کو گلے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور فرمایا میرے بچے میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم تھا، مجھے معلوم ہے یتیم کا کیا دکھ درد ہوتا ہے، یتیم کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ بتاؤ میرے بیٹے کیا پریشانی ہے، کیوں تو یہاں آیا ہے محمد کے پاس، کیا پریشانی ہے بتاؤ۔
وہ بچہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے پیشانی پر بوسہ دیا، مجھے یہی نہیں پوچھا کہ کون سے مذہب کا ماننے والا، کیا تو مجھ پر ایمان لایا کہ نہیں، تو مجھ پر کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ وہ نبی یہ نہیں پوچھا، بس یہ کہا کہ تو یتیم ہے تو میں بھی یتیم تھا، بتا تو کیا پریشانی لے کر آیا، کیا فریاد لے کر آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے کچھ نہیں چاہیے، میری ماں بیوہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری امی بھی بیوہ تھی، اور بیوہ عورت کی کیا پریشانی ہوتی میں محمد الرسول اللہ اس کو بخوبی جانتا ہوں، بتاؤ کیا فریاد ہے۔ فرمایا کہ میری امی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری امی کے لیے ایک چادر کا انتظام ہو جائے۔ قربان جائیے میرے نبی رحمت پر، قربان جائیے میرے نبی رحمت پر۔ آج کوئی دنیا کا اتنا بڑا سخی نہیں، حاتم طائی کی سخاوت اتنی مشہور، لیکن وہ بھی اتنا سخاوت نہیں کر سکتا جو میرے نبی کو اللہ نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بچہ خود بیان کرتے ہیں کہ جو چادر مبارک میرے نبی کے جسم پر تھا، اتنا کہنا تھا کہ میرے امی کے لیے ایک چادر چاہیے، میرے امی بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، میرے امی کے پاس کوئی چادر نہیں ہے دوسرا جو اپنے جسم پر ڈالے۔ فرماتے ایک جھلک بھی نہیں سوچا، نہ دائیں دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، فوراً اپنے جسم سے چادر مبارک اتاری اور کہا کہ بیٹا لا جا اپنی امی کو میرا چادر اپنے ہاتھوں سے اڑا دے۔ اب بتاؤ میرے نبی دنیا کے لیے کتنے بڑے رحمت، اور میرے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی کپڑا ہو سکتا ہے، کوئی چادر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس کی تعریف خود قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی کا کپڑا تو وہ پاکیزہ ہے، جس کو اللہ جس کو پاکیزہ کہہ دے، دنیا والے کچھ بھی کہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرے نبی رحمت تھے جو یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنایا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس رحمت سے ہم لوگوں کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ